کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بے عمل صحیح، جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ السلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، دو ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کی وجہ سے کفر مٹا، اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ حضور علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ السلام کا دیا ہوا دین اور پیغام ہے۔ اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک۔ کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے۔ کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے، اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے۔ تو فرمایا انا الماہی، میں ماہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ہر طرف اسلام کے پھریرے لے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے۔ فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی، اور پھر ابو بکر کی قبر، پھر حضرت عمر کی قبر۔ دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے۔ اور پھر حضور حشر میں آئیں گے۔ اللہ اکبر، پھر حشر میں حضور کا آنا، اور پھر لوگوں کی پناہ بننا، لوگوں کے لیے امان بننا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں، وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا، جمال بھی نظر آئے گا، جود و نوال بھی نظر آئے گا، یہاں حسن بھی نظر آئے گا، حلم بھی نظر آئے گا، علم بھی نظر آئے گا، شان و شوکت بھی نظر آئے گی، رحمت بھی نظر آئے گی، اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ ساری شانیں ایک پیکر کے اندر، ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کر دی گئی۔